سردار دنوں کا الجمعۃ النور ہے، سردار دنوں کا الجمعۃ النور۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ جب تک آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں گے آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو جو مسجد میں میرے ساتھ ہیں تو مل کر پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جو آیت کریمہ سنی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25، اسے ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے عمل جن لوگوں کے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا ایک پیارا اسلوب ہے کہ جہاں غیر مسلموں اور مجرموں کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، ساتھ ہی اہل ایمان اور نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے۔ جن کے اعمال برے ہیں ان کو ڈر سنایا جاتا ہے، اور جن کے عمل اچھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں جو زندگی گزارنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو پچھلی آیات میں جو انکار کرنے والے ہیں ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی، اور فرمایا گیا کہ وہ لوگوں جو قرآن کریم کے متعلق شک کرتے ہو، یا تو یہ ہے کہ تم قرآن کریم جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، جیسا قرآن ہے اس کے مطابق تم کچھ آیتیں کچھ صورتیں لے کر آ جاؤ، اور اگر نہ بنا سکو اور پھر قرآن انہیں کہہ بھی رہا ہے کہ یقیناً تم یہ کر بھی نہیں سکو گے کہ قرآن جیسی کوئی آیت یا قرآن جیسی کوئی صورت تم لے کر بھی نہیں آ پاؤ گے، تو فرمایا گیا تو اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور وہ غیر مسلموں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 25 میں اہل ایمان کو قرآن کریم پر پختہ یقین رکھنے والوں، صاحب قرآن نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وبشر، اور خوشخبری دے۔ یہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک ہے بشیر، یعنی خوشخبری سنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں جو پر لطف بات ہے، جو مزے کی بات ہے، وہ یہ کہ جنت اللہ پاک کی ہے اور بندے بھی اسی کے ہیں، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، کلام بھی اسی کا ہے، مگر رب قدیر نے اپنے بندوں کو اپنی جنت کی خوشخبری خود نہیں سنائی. سارا کچھ اسی کا ہے، لیکن خوشخبری اللہ تبارک و تعالی خود نہیں سنا رہا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیارے محبوب وبشر، گویا فرمایا جا رہا ہے اے محبوب یہ بندے میرے ہیں، کلمہ میرا پڑھتے ہیں، عبادت میری کرتے ہیں، جنت بھی میں نے ہی بنائی ہے، مگر خوشخبری انہیں آپ سنا دیجئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں، کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہی، بے عطائے مصطفی مدعا ملتا نہیں، خود خدا بے واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں، واسطہ سرکار ہیں بے واسطہ ملتا نہیں. خیر، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہیں جو قرآن کریم کی ہر آیت سے ظاہر ہوتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے. اب یہ خوشخبری کس کو سنانی ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے. اب جن کو خوشخبری سنانی ہے ان کے دو وصف یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اور یہ اسی جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں عموماً جہاں بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو یہی دو وصف ذکر کیے جاتے ہیں. کون سے؟ نمبر 1 بندہ مومن ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. غرض یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شریعت کی پیروی یہ کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں؟ کلمہ طیبہ یہ جنت کی چابی ہے، کلمہ طیبہ پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ. تو یہ کلمہ طیبہ یہ جنت کی چابی نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر وہ دندانے نہیں ہوں گے تو تالا کھلے گا نہیں. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں کتنی پیاری مثال ہے. یعنی کلمہ طیبہ چابی ہے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات اس چابی کے دندانے ہیں. لہذا اس چابی کے ذریعے جنت کا تالا کھولنا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے جنت کا دروازہ تالا کھولنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ میں نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی اور روزے بھی رکھنے ہوں گے. حج فرض ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا. زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی. باقی فرائض و واجبات بھی پورے ادا کرنے ہوں گے اور گناہوں سے بھی بچنا ہوگا. تب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ سارے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ میں پھر جو ہے خوشخبری ہمیں سنائی گئی ہے جنت کی، تو وہ جنت بھی نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے، اسے دل میں سجائے رکھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسی مبارک کلمے کے ساتھ قبر میں اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. تلیں میرے اعمال میزاں پہ جس دم،
پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خیر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوشخبری سنانی ہے تو وہ کس کو سنانی ہے؟ تو فرمایا اہل ایمان کو، نیک لوگوں کو۔ اب وہ خوشخبری ہے کیا کہ کون سی خوشخبری سنانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولہم فیها ازواج مطہرۃ وہم فیها خالدون، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں وہ عظیم نعمتیں جن کی اہل ایمان اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں جنت کے 8 طبقے ہیں، لیول ہیں الگ الگ۔ نمبر 1 جنت الفردوس، جنت عدن، جنت مأوا، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، اور نمبر 7 علیین، اور نمبر 8 جنت نعیم۔ یہ الگ الگ جنت کے لیول ہیں۔ ان درجات کہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، ان درجات کے علاوہ اور بھی جنت کے درجات ہیں، طبقات ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا، چونکہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ساری جنتیں ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گی، جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اسے اتنے ہی اعلیٰ درجے میں رکھا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جنت بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہمیں جنت کی عمارت کے متعلق خبر دیجیے۔ فرمایا جنت کی 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی ہے، اور اس کا ملات یعنی اس کا جو گارا ہے، یعنی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو استعمال کرنے والی جو چیز ہوتی ہے، خوشبودار مشک کا ہے۔ اس کا جو گارا ہے یہ خوشبودار مشک کا ہے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں۔ جو جنت میں داخل ہوگا وہ خوش رہے گا، کبھی مایوس نہ ہوگا، جنت میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار مثلا گھوڑے پر سواری کرنے والا اس کے سائے میں 100 سال بھی چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہوگا۔ اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا۔ اور جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنتی درختوں کے تنے سونے کے ہیں، ان کی ٹہنیاں زبرجد اور یاقوت کی ہیں، ان کے پتے اور پھل نیچے لٹکے ہوئے ہیں،
کھانے والا اگر کھڑے ہو کر پھل کھانا چاہے گا، پھل لینا چاہے گا تو اسے پریشانی، اسے مشقت نہیں ہوگی. اگر بیٹھ کر لینا چاہے گا تو بھی تکلیف نہ ہوگی، اور اگر لیٹے لیٹے لینا چاہے گا تو بھی اسے تکلیف نہیں ہوگی. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیا شان ہے جنت کی. رب کریم نے جنت میں صرف راحت ہی راحت، آرام اور چین ہی رکھا ہے. رب کریم نے جنت میں صرف راحت رکھی ہے، یہاں تک کہ جنتی درختوں سے پھل توڑ کر کھانے کا ارادہ ہوگا تو پھل لینے میں بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی. سبحان اللہ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی غیر مسلم شخص نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے؟ فرمایا، ہاں، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اہل جنت کو کھانے پینے میں 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی. یہ سن کر اس غیر مسلم نے پوچھا، جو کھاتا پیتا ہے اسے تو حاجت پیش آتی ہے اور جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں قضائے حاجت بس اتنی ہی ہوگی کہ انہیں مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا اور تمام کھانا ہضم ہو جائے گا. روایت میں ہے، اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا، میرے دوستوں یعنی اہل جنت کو کھانا کھلاؤ. پس انہیں مختلف رنگوں کے کھانے پیش کر دیے جائیں گے. جنتیوں کو اس کھانے کے ہر لقمے پر جدا جدا لذات آئیں گی. جب یہ کھانا کھا چکیں گے تو حکم ہوگا، میرے بندوں کو پانی پلاؤ، میرے بندوں کو پانی پلاؤ. اب مختلف قسم کے شربت پیش کیے جائیں گے جن کے ہر گھونٹ پر الگ الگ مزہ ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اس دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں نا. ہماری خواہشات پر پہرا لگا ہوا ہے. یہاں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. بعض اوقات آدمی کی ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے، وہ اس چھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی اسی میں لگا دیتا ہے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہماری خواہشوں پر پہرا لگا ہوا ہے. دنیا کے اندر ہماری خواہشوں پر پہرا لگا ہوا ہے. ہر تمنا، ہر مرضی پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت میں اہل جنت پر کرم ہوگا. روایات میں ہے، اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک فرشتہ ان کے پاس آئے گا اور انہیں سلام کرے گا. انہیں رب کریم کا ایک خط پہنچائے گا. اس خط میں لکھا ہوگا، وہ خدائے بزرگ جو حی اور قیوم ہے، جسے کبھی موت نہ آئے گی، اس کی جانب سے ان جنتیوں کے نام پیغام جن پر کبھی موت نہیں آئے گی. اما بعد، بے شک میں کسی چیز کو کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے، میں کسی چیز کے بارے میں کن کہتا ہوں تو فیکن، وہ ہو جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو خط ہے جنتیوں کے نام، تو اللہ فرماتا ہے، اب سے تمہیں بھی یہ طاقت دی جاتی ہے کہ تم جس چیز کو کن یعنی ہو جا کہو گے وہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو اہل جنت کو عطا کی جائے گی. جنتی جو چاہیں گے بس کن کہیں گے تو حاجت پوری ہو جائے گی. روایت میں ہے، جنت میں ایک آدمی آرام سے لیٹا ہوگا، اپنے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں سوچے گا کہ اگر اجازت ملے تو میں جنت میں کھیتی باڑی کروں. جنت کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوگی. ابھی یہ دل میں سوچ ہی رہا ہوگا کہ فرشتے اپنی مٹھیاں بند کیے اس کے پاس پہنچیں گے، سلام کریں گے. یہ فرشتوں کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے، تم نے دل میں تمنا کی، لہٰذا ہم بیج لے کر آئے ہیں. وہ بندہ بیج لے کر انہیں زمین میں بو دے گا. جنت میں چونکہ مشقت تو ہے نہیں، لہٰذا یہ بیج ڈالے گا تو اسی وقت پہاڑوں جتنی اونچی اونچی فصلیں اگ جائیں گی.
سبحان اللہ، یہ ہے جنت. جنت میں ہر خواہش پوری کی جائے گی، ہر تمنا پوری کی جائے گی جنت کے اندر. جس طرح دنیا میں ہمیں امیدیں ٹوٹنے، خواہشات اور تمنائیں پوری نہ ہونے کا دکھ اٹھانا پڑتا ہے، جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون ہوگا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے روایت سنی کہ جنت میں آدمی کو کھیتی باڑی کی خواہش ہوگی تو کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا تو اس کے لیے یہ اہتمام کر دیا جائے گا جنت کے اندر. اب اس جگہ پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایمان افروز نکتہ بیان فرمایا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ لوگ جس حال میں جئیں گے اسی حال میں مریں گے. جیسی حالت دنیا کے اندر لوگوں کی ہوگی اسی حال میں وہ لوگ مریں گے بھی، اور جس حال میں مریں گے مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے. ان کا اٹھنا بھی اسی طرح کا ہی ہوگا. اور یہ شخص جو جنت میں بھی کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا، یہ اصل میں وہ ہوگا جو زندگی میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اسے دنیا میں کھیتی باڑی کا شوق تھا، تو اسی حال میں اسے موت آئی، اسی حال میں اسے موت آ گئی ہوگی. لہذا جنت میں بھی اسے کھیتی باڑی کا خیال آئے گا کہ اس نے دنیا میں ایسا ہی کیا ہے کہ وہ زندگی بھر جو ہے وہ کھیتی باڑی ہی کرتا رہا، اسے شوق بھی اسی چیز کا تھا. تو جنت کے اندر جو خیال آیا تو وہ بھی اسی چیز کا خیال آیا. تو اس سے معلوم ہوا جو اس دنیا میں جیسی خواہشات رکھتا ہے، جیسے اعمال کرتا ہے، اسی اعمال پر اسے موت بھی آئے گی اور قیامت کے دن اسی حالت میں اسے اٹھایا بھی جائے گا. تو وہ خوش نصیب ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں اور ان کی خواہشیں اچھی ہیں، جو اپنے اچھے اعمال میں زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اسی حالت میں مریں گے اور قیامت میں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. تو جو گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں جو زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام جو ہیں وہ بندہ کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسی حالت میں ہی موت نہ آ جائے. اسی حالت میں ہی اگر موت آ گئی تو ہمارا مرنا تو ایسی حالت میں ہی ہو گیا، اور پھر قیامت کے دن ہمیں اٹھایا بھی ایسی حالت ہی میں جائے گا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اچھے اعمال میں زندگی گزاریں گے تو اسی اعمال کے حوالے سے ہمیں موت آئے گی، اسی طرح موت، اور اسی طرح قیامت کے دن اٹھنا بھی ہوگا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اس دنیا میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شوق و ذوق سے کرتے ہیں، جو ہر وقت مدینے کی یادوں میں مچلتے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ مدینے جانے کے لیے کوئی اسباب بن جائیں، دیدار مصطفیٰ یہ میسر آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کچھ ایسے کام ہم کر جائیں کہ ہماری محبت میں اور اضافہ ہو جائے. جو ایسے خیالات میں زندگی گزارتے ہیں، روز قیامت جنت میں بھی انہیں یہی خیال ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم عاشقان رسول عشق رسول میں سرشار جھومتے ہوئے اٹھیں گے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا خوب لکھا کہ روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں، روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں، روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے. مزید آگے کہتے ہیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو جو ایسی خواہشوں میں زندگی گزارتا ہے تو ایسی خواہش میں زندگی گزارتے گزارتے، ایسے اعمال میں زندگی گزارتے گزارتے اسے موت بھی ویسی ہی آئے گی، اور عشق رسول ہی میں اگر اسے اٹھایا گیا تو قیامت کے دن اس کی بات بن جائے گی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تذکرہ جنت کا ہو رہا ہے نا. جنت میں ہر ایک نہایت حسین و جمیل ہوگا. جنت میں ہر شخص 33 سالہ نوجوان ہوگا.
ان کے قد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کے برابر 60 گز یعنی 90 فٹ ہوں گے. سبھی خوب رو یعنی خوبصورت جوان ہوں گے. انہیں 70 حلے یعنی جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے. ہر حلہ 70 رنگ بدلے گا اور ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ جنتی اپنی زوجہ کے چہرے میں اور اس کی زوجہ اس کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ لیا کرے گی. گویا کہ ان کے چہرے آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے. جنت کی ایک اور بھی خاص بات ہے کہ اس دنیا میں ہم جب سے آئے ہیں ہماری عمر یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. ہم ہر منٹ بلکہ ہر سیکنڈ پرانے ہوتے جا رہے ہیں, بڑھاپے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے حسن کے اندر کمی بھی آتی ہے. حسن جو ہے وہ اس کا مان پڑ جاتا ہے, جو خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم لمحہ جو ہے وہ فنا کی طرف چلتے جا رہے ہیں نا. فنا کی طرف ہمارا یہ گزر ہوتا جا رہا ہے, سفر ہوتا جا رہا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ سدا نہ باغیں بل بولے, سدا نہ باغ بہاراں, سدا نہ ماں پہ حسن جوانی, سدا نہ صحبت یاراں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ یہاں ہر لمحہ فنا کی طرف لے جانے والا ہے. یہاں کا جو ہر سیکنڈ ہے, منٹ ہے, وہ ایک فنا کی طرف لے جانے والا ہے. مگر جنت کا دستور یہ نرالا ہوگا. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا, دنیا میں جس طرح لمحہ بلمحہ بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے ایسے ہی جنت میں لمحہ بلمحہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, FGN چینل کے ناظرین, صحابی رسول کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں لمحہ بلمحہ حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, حسن بڑھتا چلا جائے گا. تو کیا شان ہے جنت میں. فنا تو ہے ہی نہیں, وہاں موت تو آنی ہی نہیں ہے, اس لیے وہاں لوگ موت کی طرف نہیں بڑھیں گے, بڑھاپے اور کمزوری کی طرف نہیں بڑھیں گے, بلکہ ہر آنے والا لمحہ یہ جنتیوں کے حسن و جمال کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جائے گا. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک جنت میں ایک بازار ہے جہاں اہل جنت ہر جمعہ کو جایا کریں گے. وہاں شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں میں سما جائے گی, اس کے ذریعے سے جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. جب وہ اپنے گھروں کو لوٹا کریں گے, گھروں کو لوٹ کر آئیں گے تو ان کے جو اہل خانہ ہیں, گھر والے ہیں, وہ ان سے کہیں گے خدا کی قسم تمہارا حسن و جمال پہلے سے بڑھ گیا ہے, تمہارے حسن و جمال کے اندر تو آج جمعے کے دن پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, FGN چینل کے ناظرین, بندے کو کوئی نعمت ملے, اس کی کوئی خواہش کوئی تمنا پوری ہو تو اس کو خوشی ضرور ہوتی ہے, لیکن اگر وہ نعمت وہ خواہش محدود مدت کے لیے ہو, کچھ ٹائم کے لیے اسے ملی ہوئی ہو, تو پھر وہ خوشی ادھوری رہ جاتی ہے. خواہش تو پوری ہو گئی, نعمت تو مل گئی, اس کی خوشی اپنی جگہ, مگر اس خوشی میں جدائی کا غم بھی شامل ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, اگر کسی شخص کو پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ دے دیا جائے پھر بھی وہ غریب رہے گا. کیوں؟ عرض کیا گیا کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, فنا ہو جانے والی ہے. آدمی ساری دنیا کا مالک ہو جائے پھر بھی خالی ہاتھ ہی یہاں سے وہ جائے گا, جانا اس نے خالی ہاتھ ہے. تو اب پوری دنیا کی نعمتیں اسے دے دی جائیں, لیکن ہے ایک دن فنا ہونے والی, تو وہ حقیقتاً جو ہے وہ غریب ہی ہے. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا, جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. لیکن قربان جائیے, جنت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں عارضی نہیں ہوں گی, ٹمپریری نہیں ہوں گی کہ ملی ہیں بعد میں ختم ہو جائے. محدود مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. نہ وہاں موت آئے گی, نہ ہی کسی جنتی کو کبھی جنت سے نکالا جائے گا.
نہ کسی دی گئی نعمت سے کبھی محروم کیا جائے گا۔ رسول دی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان یعنی اناؤنسمنٹ کرے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے اللہ پاک کے یہاں ایک وعدہ ہے جسے آج پورا کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن پورا فرمائے گا۔ جنتی عرض کریں گے، کیا اللہ پاک نے ہمارے ترازو وزنی نہ کیے؟ جنتی نعمتیں گنائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا؟ کیا ہمارے چہرے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روشن نہ فرمائے؟ کیا ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہ فرمایا؟ پھر اب کون سا وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے گا؟ کون سا وعدہ ہے وہ؟ بس رب کریم اپنے وجہ کریم سے حجاب اٹھا دے گا اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنتیوں کو جو کچھ عطا کیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ محبوب نعمت، سب سے زیادہ بڑی اور پیاری نعمت جو ہوگی، انہیں رب کریم کا دیدار ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عظیم الشان جنت ایسی اعلیٰ نعمت جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، آرام ہی آرام ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ پاک کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئیے چند احادیث مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو بندہ اللہ پاک سے 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے۔ تو سبحان اللہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، جنت کتنی اعلیٰ نعمت ہے، اور جنت تک پہنچنے کا طریقہ بھی کتنا آسان بیان کر دیا گیا کہ روزانہ 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت مانگنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم جنت نصیب ہوگی۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ نے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو آپ کی عادت کریمہ ایسی ہو گئی تھی کہ سواری پر بیٹھے ہوئے، یعنی ایک فرمان کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب یہ فرمان انہوں نے سن لیا تو آپ کی عادت ایسی ہو گئی کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اگر چابک گر جاتا تو آپ کسی سے کہتے نہیں کہ بھئی یہ چابک مجھے دے دیجئے، بلکہ خود نیچے اترتے اور وہ چابک اپنا اٹھا کر سواری پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی کسی سے مانگنے کی عادت یہ چھوڑ دیجئے۔ جب یہ سنا انہوں نے تو پھر ان کی عادت دیکھیں، یہ کیسی پیاری عادت انہوں نے اپنائی۔ تو یہ کتنا آسان کام بھی ہے کہ بس کرنا یہ ہے کہ اپنی مدد جو ہے وہ کسی سے نہ لیں کہ بھائی جو کوئی آپ کی مدد کرے، اس بات کی ضمانت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لی تو پھر ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کوئی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کے حوالے سے ہم نے آج مختصر تذکرہ ہم نے سنا، کتنی پیاری پیاری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ہے سردار دلوں کا الجمعۃ النور، ہے سردار دلوں کا الجمعۃ النور۔